احترام انسانیت کے اعتبار سے اگر انسان کے احترام کو سمجھنا ہے تو اس کو 3 مراحل میں 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہم سنتے ہیں استاد کا یہ احترام ہے، والدہ کا یہ احترام ہے، باپ کا یہ احترام ہے، پڑوسی کے یہ حقوق ہیں، مسافر کے یہ حقوق ہیں، عالم دین کے یہ حقوق ہیں، طالب علم کے یہ حقوق ہیں، استاد کے یہ حقوق ہیں، فلاں کے بیوہ کے یہ حقوق ہیں، یتیم کے یہ ساری بحثیں ہم سمجھتے ہیں۔ یہ ہے پیدا ہونے کے بعد کی بحث، اور اس پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کو اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ عورت اگر بدکار عورت، طائفہ عورت، نائکہ عورت کسی کتے کو پانی پلاتی ہے تو وہ جنت میں چلی جاتی ہے، اور اگر کوئی نیک عورت کسی بلی کو باندھ کے رکھتی ہے، بھوک پیاس کی وجہ سے وہ بلی مر جاتی ہے تو اس کی نیکی کام نہیں آتی، بلکہ اس بلی سے جو زیادتی تھی وہ اسے جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ اگر دیگر جانوروں سے، دیگر حیوانات سے یہ زیادتیاں انسان کو جہنم میں لے کے جا سکتی ہیں تو پھر انسانوں سے اور بالخصوص مسلمانوں کی زیادتیاں بندے کو جنت میں کب لے کے جائیں گے؟ اس لیے اپنے معاملات کو، احترام انسانیت کے معاملات کو ہمیشہ مقدم رکھیں۔ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں شخص کا حیا کرتا ہوں، وہ میرا حیا نہیں کرتا، اب سے میں نے بھی اس کا حیا نہیں کرنا۔ اس کے لیے ایک اصول سمجھ لے، بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ مجھ سے جو بندہ جتنی مرضی زیادتی کرے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث میں اصول یہ ذکر کیا کہ میں نے لوگوں سے زیادتی نہیں کرنی، بس ایک اصول ہے۔ اس میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اس میں آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اس میں آپ کو اچھے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے وہ وقت آ جائے کہ وہ اپنی زیادتی آپ کے سامنے آ کر رکھے کہ میں نے آپ سے یہ زیادتی کی تھی۔ اس لیے جو بندہ صابر ہے وہ تو یہ کر سکتا ہے، اور یہی کریں کہ لوگوں کے حقوق دیتے رہیں، وہ آپ کو حقوق دیتے ہیں کہ نہیں دیتے یہ ان کا معاملہ ہے۔ بہت سے خامد اس مجلس میں بھی بیٹھے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ میں اپنے بیوی کے پورے حقوق کرتا ہوں، ان کے ازواجی معاملات پورے کرتا ہوں، ان کے دیگر معاملات میں پورے کرتا ہوں، ان کے روزی کے رزق روٹی کے معاملات، کپڑوں کے لین دین کے معاملات ہر جگہ پہ پورے پابندی کرتا ہوں، لیکن وہ بد زبان ہے، وہ میرے ساتھ زیادتی کرتی ہے۔ بہت سی ہماری بہنیں وہ ہوں گی جو سمجھتی ہیں کہ میں اپنے خامند کا بڑا حیا کرتی ہوں، لیکن میرا خامند میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اور بہت سے وہ ہمارے ساتھی ہوں گے جو پڑوسی ہیں، وہ اپنے پڑوسیوں کو مکمل حقوق دیتے ہیں، لیکن اس کو جب بھی ڈسنے کا موقع ملتا ہے وہ اس کو ڈسنا شروع کر دیتا ہے۔ سب کچھ کے باوجود اصول یہ کی ہے کہ آپ نے اگر نیکی کرنی ہے، اگر کسی کا حیا کرنا، تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم یہ ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک مثال سے